إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها وقال عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت رواه مسلم الحديث أو كما ورد تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی شیخ اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسی کا حکم اس نے دیا، اسی کے لیے آسمان و زمین بنائے اور آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا اور پیغمبروں کی بعثت کی۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلاۃ والسلام۔ اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کی توحید پہنچائی، اللہ کے حقوق بیان کیے، امت تک اللہ کا دین مکمل پہنچا دیا، ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے اپنی امت کو آگاہ اور متنبہ فرمایا، بڑا واضح اور روشن دین اپنی امت کو دے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 12 رجب 1439 ہجری مطابق 29 مارچ 2018 عیسوی رحاب میں العقیدہ الطحاویہ کا یہ سلسلہ وار ہفتہ واری درس چل رہا ہے۔ آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں طالب علم عبد الوارث کو یہ کہتا ہوں کہ وہ آج کی عبارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلى بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئته الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره۔ اللہ طالب علم عبد الوارث کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ عقیدے کا درس ہے جس میں ہم اہل السنہ والجماعہ کا وہ عقیدہ جو نصوص شرعیہ سے مستنبط ہے، کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، پڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں عقیدے کے متعلق ہم نے پچھلے دروس میں یہاں پر پڑھی۔
آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اور ان کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، یا موضوع یہ کہ انسان مکلف ہے، انسان مکلف ہے۔ کیا مطلب مکلف؟ ذمہ دار، ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کے لیے احکام ہیں، اس کے لیے موانع ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں۔ اوامر پر عمل، نواہی سے اجتناب لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام الرحمن ہے، اس کے ناموں میں ایک نام الرحیم ہے، اور یہ دونوں معنوں کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے رحمان اس کی ذاتی صفت ہے رحمت، رحمان میں جو صفت ہے رحمت وہ ذاتی صفت، الرحیم میں جو صفت ہے وہ فعلی صفت۔ اللہ کی ذات سراپا رحمت والی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے رحم کرے۔ اللہ اگر کسی پر رحم کرنا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذمہ دار بنایا، اللہ نے پیدا کیا ہے عمل کے لیے، تو ان کے لیے احکام بھی دیے۔ اللہ کے احکام کہاں ملیں گے ہمیں؟ اس کے دین میں ملیں گے، شریعت میں ملیں گے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ دین۔ قال اللہ قال رسول، قرآن و حدیث، کتاب و سنت میں اللہ کے احکام موجود ہیں، یا یوں کہیں کہ کلام اللہ میں اللہ کے احکام ہیں اور اس کی تفسیر سنت رسول میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ حکم دیا، دین نازل کیا تو آسان ہے، مشقت نہیں ہے اس میں، تکلیف نہیں ہے اس میں کہ آدمی کے بس سے باہر ہو کوئی چیز۔ ایسا کوئی حکم شریعت نے نہیں دیا ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے بات کرنا منع ہے درس میں، سخت، ورنہ جرمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے جتنا وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ حکم دیا تو ایسے جس کو وہ کر سکتے ہیں، حکم دیا اور ان کے اندر طاقت رکھی۔ جو حکم ہے اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ، ایسا نہیں کہ جتنا اللہ کے احکام ہے اتنا ہی یہ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے جو ہے مشقت میں نہیں ڈالا اپنے ملک، آسان۔ تو شریعت کے، اسلام کے قاعدوں میں سے ایک اہم قاعدہ، اس کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ دین آسان ہے، شریعت سمحہ ہے، یہ اس میں حرج، تنگی، مشکل، مشقت نہیں ہے، آسان دین ہے۔ یہ قاعدہ ہے، شرعی قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ ہے کہ دین کیا ہے؟ آسان۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بہت سارے نصوص ملے، قرآنی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بہت ساری حدیثیں، جہاں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ دین جو ہے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات جو پڑھیں گے بھی ہم، کوئی بھی انسان، دیکھیں انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے دو چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ انگلش جلدی سمجھتے ہیں تو اس لیے آرڈرز اینڈ ڈس آرڈرز، کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کچھ نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں میں بندہ کمزور ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہ دو بھی کام نہیں ہو سکتے، نہ فعل ہو سکتا ہے نہ ترک ہو سکتا ہے، نہ کسی کام کو انجام دیا جا سکتا ہے بغیر اللہ کی مدد کے، توفیق کے، نہ کسی کام سے ہم بغیر اللہ کی مدد کے بچ سکتے ہیں۔
یعنی ہر حال میں اللہ کی ضرورت ہے. اور یہی تفسیر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو ہم پڑھیں گے. توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی کیونکہ ہدایت اور توفیق کا وہ مالک ہے. بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت دینا. آپ لاکھ کسی کو بتائیں کہ اٹھو نماز پڑھو، نماز فرض ہے، یہ پڑھو گے تو عذاب ہوگا، پڑھو گے تو اجر ملے گا، پہلی پوچھ ہے قیامت کے دن، سختی کریں، آپ تربیت کریں، سمجھائیں. جب تک اللہ اس کو توفیق نہ دے وہ نہیں پڑھ سکتا. اس کو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، گھر میں بھی پڑھنے کا ماحول ہے، باہر بھی جو ہے جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں دکانیں بند بھی ہو جاتی ہیں اذان کے ساتھ. اللہ توفیق نہ دے اس کو تو نہیں پڑھ سکتا. توفیق بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ نبی سے کہا گیا تو پھر اس کے علاوہ جو لوگ ہیں تو سمجھ سکتے ہیں. یقیناً آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت ہے. نبی علیہ السلام یا آپ کے بعد آپ کے وارثین اہل العلم لوگوں کو راستہ دکھاتے. چلانا راستے پر اللہ کا کام، اسی کو توفیق کہتے ہیں. راستہ آپ بتا سکتے ہو لیکن زبردستی راستے پر چلا نہیں سکتے کسی کو. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی انسان کے اندر بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمیشہ انسان اللہ سے جڑا رہے. کہتے ہیں یہ ایک بحث ہے جو آج پڑھیں گے ہم. یہ ایک موضوع ہے اور ایک دوسرا موضوع ہے جو پوائنٹ نمبر 113 میں ہے، وہ اللہ کی مشیت نافذہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت پوری کائنات میں جو چلتی ہے. اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہی بات آگے بھی آ رہی ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ: وَلَمْ يُكَلِّفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ. اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف یعنی ذمہ دار بنایا ہے لوگوں کو، جن چیزوں اتنا ہی بنایا جتنا ان کی طاقت ہے. اللہ نے لوگوں کو اتنی ہی ذمہ داری دی ہے جتنی ذمہ داری وہ اٹھا سکتے. وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ. کہتے ہیں اور ان کی طاقت تکلیف کے برابر ہے. تکلیف عربی میں تکلیف الگ ہے، اردو کا تکلیف الگ ہے. عربی میں تکلیف کا مطلب ذمہ داری، اردو میں تکلیف مطلب درد، پین. اللہ نے اتنا ہی ذمہ دار بنایا جتنی وہ طاقت رکھتے ہیں، اور ان کی طاقت اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے ان کو ذمہ داری دی. وَهُوَ تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور یہ تفسیر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ترجمہ گناہوں سے بچنے کی ہمت، نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے بغیر نہیں. اللہ کے بغیر نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت اور قوت ہے. لا حیلۃ لأحد ولا حرکۃ مصر. کسی انسان کا کوئی حیلہ نہیں چل سکتا ہے، نہ کوئی حرکت ہو سکتی ہے گناہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے سوائے اللہ کی مدد. مطلب اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی حیلہ نہ کوئی حرکت. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. اور اللہ کی اطاعت پر زندگی قائم ہو، ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور ثابت قدم رہیں اطاعتوں پر، فرما برداری کی زندگی گزاریں، یہ اس کی ہمت، اس کی طاقت اور قوت انسان کے پاس الا بتوفیق اللہ، بغیر اللہ کے توفیق کے نہیں ہے. آگے وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جاری ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے علم اور اس کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے جاری ہے. 113 کا ترجمہ. آئیے سمجھتے ہیں اس کو. اہل سنہ والجماع کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو حکم دیا ہے وہ اتنا ہی دیا ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں یا طاقت ہے کرنے کی، اس لیے اللہ نے حکم دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسی چیزوں کا حکم بندوں کو دیا ہے
جو ان کے بس سے باہر ہو، نہیں کر سکتا ہے انسان، اور اللہ نے اس کو حکم دیا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنے احکام ہیں، اب احکام کیا کیا ہیں بتائیے آپ، موٹے موٹے جو احکام ہیں، 5 وقت کی نماز، نمبر 2 رمضان کے روزے، جی، مالدار ہو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ نکالنا 5%، بیت اللہ کا حج اور عمرہ، جی، اور بس، اور کیا ہے؟ حکم احکام، ماں باپ، حقوق العباد میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، بیویوں کو حکم ہے کہ شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری، علم حاصل کرنا، وغیرہ وغیرہ، مال حلال راستے سے کمانا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو جو احکام ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا وغیرہ، علماء کا، بادشاہوں، جو بھی احکام ہیں بندے کر سکتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مشہور آیت بقرہ کی، اللہ نے اتنا ہی مکلف کیا ہے، اتنا ہی ذمہ دار بنایا ہے جتنا وہ وسع یعنی وسعت، طاقت۔ دوسری آیت اسی معنی کی آیتیں ہیں، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اتنا ہی مکلف کیا گیا ہے جو اس کے وسع میں ہے، طاقت میں۔ اور سورہ بقرہ کی آخر میں دعا مومنوں کی اللہ نے نقل فرمائی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار، ہم کو نہ دے وہ چیز جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم کو وہ چیز نہ دی جائے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ تو یہ دعا ہوئی، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلتو، میں نے کر دیا، مطلب میں نے تمہاری یہ دعا قبول کر دی، میں نے اتنا ہی دیا ہے جتنا تم طاقت رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ، یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، ایک بات تو یہ طے ہے کہ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں وہ کر سکتے ہیں بندے، اسی لیے دیے ہیں، اللہ ان کی طاقت سے باہر نہیں ہے کوئی چیز، یہ تو طے ہے، یہ صحیح ہے، یہ ابھی آیتیں ہم نے جو پڑھی اسی سے۔ لیکن ایک جملہ انہوں نے اور ایک لکھا ہے، اس پہ محل نظر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، یعنی جتنا اللہ نے جتنی ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ قول محل نظر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جتنی ذمہ داری دی ہے اس سے بڑھ کر بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ذمہ داری اتنا ہی بنایا اس کو، یعنی جو حکم اللہ نے دیا ہے، جسے 5 وقتہ نمازوں کا حکم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ نماز 5 وقت دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں بھی رہ پڑھ سکتا ہے، تو یہ نہیں میرے بس میں نہیں ہے 5 وقت کی پڑھنا، میں 3 ہی پڑھوں، میری طاقت سے باہر ہے 5 وقت کی نماز، ایسا نہیں ہو سکتا، طاقت میں ہے، یو کین پرفارم، آپ ادا کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ اتنی ہی طاقت ہے جتنا حکم ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وہ نفل نہیں پڑھ سکتا ہے؟ قیام الليل نہیں پڑھ سکتا ہے؟ اور زیادہ نہیں پڑھ سکتا؟ وہی کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو انسان، اچھا مکلف کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ 2 لوگ ہیں مکلف کا مطلب ذمہ دار، کن کو ذمہ داری دی گئی ہے، مطلب آرڈرز کن کو دیے گئے؟ 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کی مخلوق ہیں، انسان اور، معلوم ہے نا، پرندوں پر نماز واجب نہیں ہے، معلوم ہے یا نہیں؟ پرندوں پر فجر، ظہر، عصر، مغرب واجب ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہے طوطے کو، عبدالوارث روزے کس پر فرض ہیں؟ انسان اور جن، ملے کبھی سلام دعا ہوئی جنوں سے، رمضان میں روزے سب صحیح چل رہے ہیں، نماز ان پر بھی واجب ہے، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِلَّا، یہ دونوں مکلف ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا، یہ دونوں کے لیے آرڈرز ہے، عبادت واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی عبادت کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، ماشاءاللہ یاد ہے آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ چلیے، تو یہ محل نظر ہے کہ آدمی کی طاقت، انسان کے اندر اتنی ہی طاقت ہے جتنی ذمہ داری اس پر سونپی گئی، نہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ تو پھر ذمہ داری کیوں اتنی؟ اللہ کی رحمت، آسانی ہے اللہ کی طرف سے بندے پر، اللہ تعالیٰ تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اسی لیے دیکھیے آپ، اس کی دلیلیں ہیں، وہ بتاتے ہیں اس کی دلیلیں، یہ اللہ کا احسان ہے، دین میں حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے دین میں، بتایا ہم نے۔ کر سکتا بہت انسان، لیکن اللہ نے اس کو سارا نہیں کیا۔ 10 فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ایک دن میں، طاقت ہے یا نہیں ہے؟ 24 آورس میں 5 ٹائمز فرض ہے، 10 ہوتے تو اس کے بس میں ہوتا ہے یا بس کے باہر؟ بس میں نہیں ہوتا۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے والے 15 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں لوگ، خود بتاتے ہیں بھائی میری 15 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اوور ٹائم کرتے ہیں لوگ۔ ایک دروازہ اٹھانے کی طاقت ہے اس کے اندر، 2 دروازے بھی اٹھاتا نہیں ہوا، ایسے اٹھا سکتا نہیں۔ 1 کلو کا وزن، چھوٹے بچے بھی دیکھیے، ان کے اندر جو طاقت ہے اس سے بڑھ کے بھی کام کرتے ہیں بعض دفعہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سب کو صحت دے، قوت دے، یہ ہے نا، طاقت سے زیادہ بھی چلنا زیادہ نہیں آتا بڑے لوگوں کو، لیکن حج میں چلتے ہیں بھائی۔ عام دنوں میں آپ گاؤں میں بستی میں بولو تو وہ جو ہے 1 کلومیٹر نہیں چل پائے، لیکن آپ اسی چاچا کو دیکھیں گے یا انہی آنٹی خالہ کو دیکھیں گے کہ وہ حج میں ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چل گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمت دیکھ کے جذبہ آ جاتا ہے۔ طواف، سعی، حرم میں ایک جگہ چپل، ایک جگہ گئے، وہ کر چلتے رہتے ہیں، حرم میں بھی، وہاں بنا مزدلفہ میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیام اللیل کو بندوں پر فرض کیا تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ جب فرض کیا تھا تو طاقت تھی یا نہیں تھی قیام اللیل کی؟ تھی۔ پھر بعد میں کیوں اللہ نے وہ کر دیا؟ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے حدیثیں بہت ساری موجود ہیں۔ ایک اور ایک مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر مشقت کا ڈر مجھے نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا ان کو آرڈر دے گا۔ حکم دیتا ہے، حکم دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے نہیں آپ۔ اگر حکم دیتے تو کیا بندے یا امتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ کے بندے، کیا 5 وقت فرض نمازوں سے پہلے مسواک کر کے نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن مشقت نہ ہو۔ دیکھیے دین میں آسانی ہے، ایک بھی مسئلہ تکلیف میں نہ پڑ جائے، کہیں تھوڑی سی ان کو مشقت نہ ہو، اسی لیے یہ آرڈر نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب آرڈر دیا جا سکتا تھا اور وہ اس پر عمل بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی دلیل ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، کیوں پھر ایسے ہوا کہ بندوں کی طاقت تو اور بہت تھی، لیکن احکام ان کو اتنے نہیں دیے گئے بلکہ کم دیے گئے، یسر، آسانی کے لیے، کیونکہ دین آسان ہے۔ دین میں تنگی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ لوگ دین کو تنگ کر دیتے، دین کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، نہیں بولے مشکل، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، عجیب جذبے ہیں۔ ایک بات میں مرنے تک بولوں گا، کب تک؟ میں مرنے تک بولوں گا، ہر جگہ بولوں گا، کیا؟ علم حاصل کرو، علم حاصل کریں، آپ لوگ علم حاصل کریں۔ علم نجات ہے، علم ذریعہ ہے، علم کامیابی ہے۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں۔ علم سے تفقہ، دین کی سمجھ آتی ہے، پھر آدمی سمجھ کر دین کو کرتا ہے۔ جذبہ علم نہیں ہے، خوارج، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال خوارج، جوش، بادشاہ مسلمانوں کا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط چیزیں، ہٹا دو گدی سے، کرسی سے ہٹا دو، حکم، یہ کیا حکم؟ احکام، گناہوں کو مٹا دو، منکرات کو ختم کر دو، چلو روڈوں پر، نکالو عورتوں کو، مردوں کو نکالو، کیا پروٹیسٹ کرو، پتہ نہیں کیا۔ علم کی کمی، کنٹرول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں خوارج جذباتی تھے، ینگ تھے، تفقہ نہیں تھا، دین کی سمجھ نہیں تھی، صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، صحابہ پر، علی رضی اللہ عنہ کو وہ کہہ رہے کافر، ان کو کہہ رہے امیر معاویہ کا، کیا ہے یہ؟
اللہ اکبر, صحابہ پر کفر کے فتوے. کیوں؟ علم کی کمی. آج کا بھی جو نوجوان ہے, انڈیا پاکستان سے سعودی عرب آتا جاہل آتا, اس کے بعد یہاں توحید دیکھ لیتا تھا. دعویٰ سینٹر جاؤ, پڑھو, علماء کی صحبت میں نہیں پڑھتا. جاؤ کتابوں کو پڑھو, سمجھو, عقیدے کو سیکھو, بیسکس کو سمجھو, اصول کو جانو, ضوابط کو جانو, نہیں جانتا. قواعد سیکھو, نہیں, صرف سرسری یہ شرک ہے, یہ توحید ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, سرسری معلومات. اب یہاں سے جذبہ لے کے جاتا, ابا پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا, امی پر کفر کا فتویٰ, ابا سے بات چیت بند, نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا ابا کی. پھر اس کی تعریف کرتا وہ مولوی, اس کو بھی اللہ ہدایت دے, کٹر ہے بھائی, فلاں صاحب بڑے کٹر ہیں. کیا کٹر ہے؟ ارے باپ کی جنازہ بھی نہیں پڑھے وہ, کیونکہ باپ جو ہے فاتحہ دیتے دیتے مر گیا. اچھا کیا کٹر ہے وہی. ایسے کٹروں کو کٹ ہی رکھنا چاہیے. ایسے کٹروں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. ان کو دور ہی رکھو تاکہ ان کی کٹنگ صحیح ہو جائے. ان کو کٹ کر کے ٹھیک کرنا پڑے. کٹروں کو ٹھیک کرنا ضرور. تو جب علماء کی صحبت نہیں ہوگی, علم نہیں ہوگا, صرف جہالت ہوگی, تو ایسے ہی نتیجے نکلیں گے. کفر کے فتوے لگاتے ہیں, اور شرک کرتے ہیں ہمارے بابا, تو ہاں کرتے شرک, بالکل کرتے شرک, صحیح بات ہے, کرتے ہیں آپ کے والد. تو اب آپ کی توحید کہاں سے لے کر آئے؟ کوئی کتاب پڑھے. اچھا اس سے پوچھنا اصول ثلاثہ پڑھا نہیں پڑھا, القواعد اربعہ پڑھا نہیں, کتاب کون سی تو بھی ہمارے زمانے میں کون سی تو بھی ایک کتاب پڑھا کسی عالم کے پاس نہیں. ہم 2 سال سے ہوں میں وہاں پہ, خالی لا الہ الا اللہ ہے, ایک اللہ کی عبادت. وہ صحیح ہے, کتاب پڑھے, عقیدہ. اچھا وہ عقیدہ پڑھے, آؤ بیٹھو, لا الہ الا اللہ کی تفسیر بتاؤ, نتھنگ. لا الہ کی شرطیں بتاؤ, آدمی کب کافر ہوتا بتاؤ, تکفیر کے ضوابط بتاؤ. وہ تو بہت بڑی بات ہے. اسلام کے ارکان سمجھاؤ, آؤ چلو جان دو چھوڑو. اسلام کے 5 پلرز کو سمجھاؤ بیٹھ کے. کیا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا مطلب اقامت صلاۃ, بلکہ بتاؤ یہ ایمان کے ارکان 6 شاید نہیں بتایا. توحید کیا ہے بتاؤ, اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرنا. بہرحال اللہ ہدایت دے. تو ایسا نہیں ہوتا. دین جو ہے یہاں بتاتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح کی روایت, بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. یہ دین آسان ہے, بے شک یہ دین آسان ہے, اور کوئی اگر اس دین کو مشکل کرنے کی کوشش کرے گا, دین اس پر غالب آ جائے گا. ایک چیز آسان ہے, آپ اس کو مشکل بتا سکتے ہیں, اب بتائیں گے بعد میں آدمی کو معلوم ہوگا تو ختم. آپ گئے, ارے یہ تو جاہل آدمی غلط ہم کو بتایا, ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا. بعض لوگ کرتے ہیں نا حج وغیرہ میں, مسائل میں ایسے بھی نہیں کرنا, بال گر گئے تو دم, کھجلی نہیں, کھجانا نہیں. وہ یو پی کے ایک چاچا مینا میں ملے تھے, پریشان, ان کے سر میں داڑھی میں کھجلی ہو رہی, وہ کھجلی کھجانا چاہتے ہیں. ان کو بتایا گیا انگلی نہیں لگانا بالوں, انگلی لگے گی بال گرے گا, داڑھی کا یا سر کا, دم دینا پڑے گا. تو 250-300 ریال کا بکرا. اب جتنے بال گریں گے اتنے بکرے. پہلے مشکل سے پیسے جمع کر کے حج کرنے آئے, اب کہاں سے لائیں گے؟ اب کھجلی ہو رہی پھر بھی نہیں کھجا رہے, ٹائٹ کر دیں. سردی کا موسم ہے, آنٹی وہ سب سردی ہوگی, کپڑا نہیں لگانا چہرے کو. آپ کپڑا لگاتے دم دینا پڑتا, کپڑا لگاتے دم دینا پڑتا. اب بیچاری آنٹی کو چہرہ پوچھنا ہے, پوچھنے سے روک دیا گیا. سخت سردی میں حج کر رہی ہیں, روک دیا گیا. کیوں؟ کپڑا لگا. کیا ہے یہ, آپ خود سمجھے نہیں پہلے دین کو, خود بھی گرے. وہ کیا کہتے ہیں, ہم تو چلے سلام, تمہیں بھی کیا, ہاں ہم بھی گئے آپ کو بھی لے جائیں گے. استغفر اللہ, ہم بھی گئے آپ کو بھی لے جائیں گے. ارے خود گر رہے ہو, دوسروں کو لے کے کیوں گر رہے آپ؟ پہلے خود کو نہیں گرنا چاہیے تھا. یہ جہالت جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا فرمایا, دیکھیں علم جب دنیا سے اٹھ جائے گا تو کیا ہوگا, جہالت. اس کے 2 بڑے نقصان, بلو, خود بھٹکیں گے, دوسروں کو بھی بھٹکیں گے. بھٹکنا بھٹکانا جہالت سے ہوتا ہے. اللہ لا حول ولا قوت الا کی تفسیر بتاتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. عام طور پر پڑھتے ہیں, یہ بہت بڑی دعا ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کنز من کنوز الجنہ,
جنت کا خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، الا ادلک علی کلمۃ من کنز علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، قلت بلی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، قال لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانے کو نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا کنز ہے، خزانہ ہے جنت کا، کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بہت بڑی بات ہے، تو کیا مطلب لا حول؟ عام طور پر لاہور پڑھو بولتے ہیں، لاہور کب پڑھنا؟ کیا مطلب لاہور پڑھنے کا؟ کوئی بھی بری چیز کو لاہور پڑھو بولتے، وہ لاہور کا معنی نہیں معلوم ہے، کب پڑھنا نہیں معلوم ہے۔ لا حول ولا قوت، لا حول کسی برائی سے بچنے کی ہمت نہیں ہے، ولا قوت کسی اطاعت اور نیکی کرنے کی قوت اور طاقت ہمیں الا باللہ مگر اللہ کی مدد کی۔ مطلب اللہ کی مدد کے بغیر نہ حول ہے نہ قوت، نہ حول ہے نہ قوت، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں نہ نیکی کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد کے ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، ہمیں اللہ کے مدد کی ضرورت۔ تو یہ اس سلسلے میں ایک تفسیر بھی آئی ہے، ایک حسن سند بھی آئی ہے اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود نے اس کو ذکر کیا، ایک روایت میں ضعیف روایت ہے، لیکن دوسرا معنی، دوسری ایک سند بعض بتاتے ہیں کہ حسن سند سے وہ چیز پہنچی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کسی نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تفسیر کو تم جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو کہا کہ لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت من اللہ، عصمت اللہ، بھئی اللہ کی عصمت کے بغیر، اللہ کی حفاظت کے بغیر ہم جو ہے گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اور اللہ کی عون مدد کے بغیر ہم اللہ کی اطاعت کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ ہے وکل شیء یجری بمشیۃ اللہ وعلمہ وقضائہ وقدرہ۔ آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے تقدیر کی بحث میں ہم نے پڑھا، اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ ہر چیز اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو یا گناہ کرنے والوں کے گناہ ہو، کوئی بھی چیز کائنات میں جو ہو رہی ہے یہ سب جو ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اور اس کے مشیت، علم، قضاء، قدر، چار الفاظ ہیں۔ مشیت یعنی اللہ کا چاہنا، اللہ کی مشیت کے بغیر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ بہت ساری جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مشیت کے تحت۔ نمبر علم، اللہ کے علم میں ہے، علم ازلی، اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ دنیا میں کیا کیا ہوگا، انسان کیا کرے گا، اچھے کام کرے گا، برے کام، سب اللہ کو معلوم ہے۔ نمبر 3 قضاء، اللہ نے مقدر کر دیا، قضاء و قدر دونوں الفاظ ہیں، یعنی اللہ نے مقدر کر کے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، تو جو ہے وہی ہوگا، جو مقدر میں ہے وہی ہوگا، اور اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس سے پہلے پڑھ لیں، حتیٰ کہ ہاتھ جو ٹھڈی پر رکھنا، عبداللہ بن عباس کی تفسیر پڑھے تھے ہم، یاد ہے نا؟ تم ایسے جو بیٹھے ہو، یہ حرکت بھی جو ہے لکھی ہوئی، ہاتھ کا اٹھانا، نیچے کرنا، آدمی کی باتیں، آدمی کے کام، آدمی کے حرکات و سکنات، آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز مقدر ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے مقدر کیا ہے وہی چیز دنیا میں واقع ہوگی۔ یجری، ہر چیز جو جاری ہے دنیا میں واقع ہے، یہ اللہ نے اس کو پہلے ہی سے مقدر کر دیا، اور اللہ کے علم ازلی میں ہے، لیکن جب تک وہ چیز واقع نہ ہو انسان کو اس کا علم، اور ہمیں نہیں پتا، یہ بات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، صرف تھوڑا سا بتا رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے، جو حکم ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا، ہونے کے بعد انسان کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز مقدر تھی، ورنہ پہلے کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز پہلے ہی سے مقدر تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے اشعار پڑھے ہیں اس سلسلے میں، اس کو سن کر ہم چلتے ہیں۔ 4 اشعار ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ما شئت کان وان لم اشأ وما شئت ان لم تش لم یکن، خلقت العباد لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا عنت وذا لم تعن،
بڑے اچھا اس کا ترجمہ دیکھیے. ما شیتا پہلا شعر ہے ان کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. ما شیتا کان و ان لم اشا، اللہ تو جو چاہتا، تو نے جو چاہا وہ ہو گیا حالانکہ میں نے نہیں چاہا. تو نے جو چاہا وہ ہو گیا حالانکہ اس کو میں نے نہیں چاہا. وما شیتو ان لم تشا لم یکن، اور میں جو چاہوں نہیں ہو سکتا اگر تو نہ چاہے. اس کے بعد خلقت العباد لما قد علمت، تیرے علم ازلی میں جو تھا تو نے اپنے بندوں کو ویسے پیدا کیا. ففی العلم یجری الفتى والمسن، تیرے علم سے نوجوان اور بوڑھے سب چلتے ہیں. فمنہم شقی ومنہم سعید، تو لوگوں میں تیرے بندوں میں بعض بدبخت ہیں، بعض خوشبخت ہیں، بعض برے ہیں بعض اچھے ہیں. ومنہم قبیح، بعض بد شکل ہیں اور بعض خوبصورت، حسین جمیل بھی ہیں اور قبیح بھی ہیں. الا ذا مننت وہذا خذلت، اس پر تو نے احسان کیا ہے اس بندے پر، اس کو تو نے رسوا کر دیا، دلیل کر دیا. وہذا اعنت وذا لم تعن، اور اس کی تو نے مدد کی ہے اور اس کی تو نے مدد نہیں کی. مطلب سب تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. خود آئیے، دوسروں کو بھی لائیے تاکہ آپ کو بھی اجر ملے، دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے عقیدے سے جوڑ دے، عقیدے پر زندگیاں ہوں، عقیدے پر خاتمہ ہوں. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک.